الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. آج کی محفل خاص ہے، علماء کی ہے. علم اور علماء کی فضیلت کے تعلق سے آپ نے ابھی ناظم اجلاس سے سنا. ناظم اجلاس نے آیتیں بھی پیش کی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يخشى الله من عباده العلماء. ماشاء اللہ انہوں نے حق ادا کر دیا. میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، بس ایک خوشی کی بات ہے جس کو میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ ہم اہل علم کے درمیان میں ہیں، جو اللہ کے قریبی بندے ہیں. اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ میں اہل القرآن میں قرآن کی خدمت کرنے والے، قرآن میں تدبر کرنے والے، اس کے معنی لوگوں کو سمجھانے والے ثانی طور سے داخل ہوں گے انشاءاللہ. ہم سب ہیں اور کئی سارے اپنے سے حفاظ ہوں گے. اللہ مجھے اس مجلس کا رتبہ یا اس مجلس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے علماء کے باہمی اجتماع کی ضرورت اور اس کے فوائد. علماء بھی ہم کو معلوم ہے ان کا باہمی اجتماع، علماء میں آپسی ربط، آپسی تعارف، آپسی ملاقاتیں. علماء کے باہمی اجتماع کی ضرورت، کیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ علماء کا آپس میں ربط رکھنا، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. بیٹھیں گے ناچاکیاں دور ہوں گی، بیٹھیں گے غلط فہمیاں دور ہوں گی، ورنہ سب الگ الگ رہیں گے. شیطان انہی چھوٹی سی غلط فہمیوں کو بڑا کرتا رہے گا، ایک دوسرے سے اور دور کرتا رہے گا. تو اس کی کتنی ضرورت ہے، اس کے کیا فوائد ہیں؟ ایک بار موضوع میں بتا دیتا ہوں. علماء کے باہمی اجتماع کی ضرورت اور اس کے فوائد. علماء کی فضیلت پہ بات ہو گئی. اجتماعیت، وحدت کلمہ، اسلام میں اس کا کیا مقام ہے؟ آپ سب علماء آپ سب کو معلوم ہے. مختصراً بات ہے کہ اسلام کا عقیدہ یہ توحید اجتماع کی سب سے اہم چیز ہے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اجتماع یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، ایک اللہ پر. اسلام کی ساری عبادتیں وارکعوا مع الراکعین. الحمدللہ آج ہم روزے سے تھے. روزے کی کئی ساری جو حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ لوگ جو کبھی بھوک کی تکلیف برداشت نہیں کرتے یا بھوک کی تکلیف کا سامنا نہیں کرتے، وہ بھوک کو سمجھیں کہ غریبوں کا درد ان کو سمجھ میں آئے. اور پھر اسلام نے صوم کے ساتھ ساتھ تفطیر الصائمین کا بے حد حساب، من فطر صائمین والے جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنا دی ہے. حج کی جب بات آتی ہے یا اس سے پہلے زکوٰۃ کی بات آتی ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. اسلام میں اجتماعیت ہے. جب حج کی بات آئی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفث ولا فسوق کا آدمی کی اپنی ذاتی صلاحیت سے ہے، اور ولا جدال فی الحج چونکہ حج میں آدمی کو کئی طرح کی مزاج کے لوگوں کا سامنا پڑتا ہے. کہا اعلان فرما دیا کہ اگر حج کو حج مبرور بنانا ہے لا جدال فی الحج، جس طرح کی بھی چیز ہو سامنے والے کو برداشت کرو. اور اسلام نے جہاں اجتماعیت کی چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی شکلیں، اس کے طریقہ کار بہت سارے ہیں. اجتماعیت کا حکم دیتے افتراق، وہ چیزیں جو معاشرے کو توڑتی ہیں، اس کا ذکر کئی جگہ پہ کیا. لیکن جو سورۃ الآداب ہے، ادب والی سورۃ الحجرات میں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منهم، صرف حکم میں نہیں دیا کہ مذاق نہیں اٹھانا ہے، مذاق کسی کا ٹھٹے نہیں مارنا ہے. عسى یکونوا خیرا منهم، چونکہ یہ صفت عورتوں میں زیادہ، کہا کہ ولا نساء من نساء عسى یکون خیرا منهن. پھر اس کے بعد کیا آیتیں آپ پڑھتے جائیں، لفظ بالالقاب ہو، تنابز بالالقاب ہو، اور پھر ولا یغتب بعضکم بعضا. جو چیزیں معاشرے کو توڑتی ہیں، ایک ایک چیز کا ذکر اللہ رب العالمین نے بہترین انداز میں اس چیز کی برائی بیان کرتے ہوئے سب کچھ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا. تو اجتماع کی اہمیت ہم کو معلوم ہے، لیکن آج ہم جس مجتمع میں ہیں، جس مجلس میں ہیں، علماء کا اجتماع، میں سوچ رہا تھا کہ کیا علماء کے اجتماع کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے
کوئی خاص چیز ذکر کی ہے تو الحمدللہ مجھ کو چیز مل گئی. جو ہم اجتماع کی جب بھی بات آتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے بعد والی جو آیت ہے اللہ نے پھر کہا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. میں پڑھ رہا تھا تو امام راضی رحمہ اللہ نے یہ جو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ اور وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا میں ربط جوڑا ہے. اس میں ربط جوڑا ہے کہ ایک دائی، ایک عامر بالمعروف اور ناہی عن المنکر، جب تک اس کے ساتھ دوسرے ساتھی نہ ہو، جب تک اس کے ساتھ ایک معاشرہ نہ ہو، یا جب تک اس کے ساتھ دینے والے نہ ہوں، اس کا امر بالمعروف صحیح طور سے کام نہیں کر سکتا، اس کا فائدہ نہیں پہنچ سکتا. واضح ہو رہا ہے ربط انشاءاللہ. کہا کہ جو اللہ رب العالمین کا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس آیت کا پہلے سے ربط وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ سے یہ ہے کہ عامر بالمعروف اور ناہی منکر کا آپس میں خود کلمہ متفق ہونا ضروری ہے، ورنہ خود علماء مختلف ہیں، خود الگ الگ بات کرتے ہیں تو معاشرہ میں نہ علماء کی حیبت رہے گی، نہ علماء کا مقام رہے گا، نہ ان کی باتوں کی کوئی قدر ہوگی. سبحان اللہ. تو یہ ہے علماء کا باہمی اجتماع. اس کے بعد علماء کے باہمی اجتماع کے تعلق سے میں حدیث پر غور کر رہا تھا. یعنی مسلم معاشرے کی اجتماع کی بات نہیں ہے، خاص علماء کی. کیا علماء کو آپس میں متحد رہنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا علماء کو آپس میں متحد رہنے کے تعلق سے قرآن میں تو پتہ چل گیا، حدیث میں بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجنا چاہا، 3 نہیں تھے کہ کوئی امیر مقرر کیے جاتے، 2 تھے، دونوں اپنے اپنے امیر ہیں، دونوں ایک ملک کی طرف جا رہے ہیں، علاقہ الگ الگ بھیج رہے تھے لیکن دونوں کا جہت ایک ہے. ہو سکتا ہے کہ دونوں میں ٹکراؤ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے تو 2 نصیحتیں کی، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، یہ ہمیں معلوم ہے. اس کے ساتھ اور کچھ فرمایا، کوئی بول سکتے ہیں انشاءاللہ؟ یہ بخاری میں 2 الفاظ ہیں، مسلم میں اس کے ساتھ اور دوسرے الفاظ آئے ہیں انشاءاللہ. جی تطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا یہ ایک دوسرے کو برداشت کر لو. تو آپ ان کی بات مانو، آپ ان کی بات مانو. تطاوعا ایک دوسرے کی بات ماننے لگ جاؤ. یعنی ایک بار سمجھو کہ وہ امیر ہے اور ایک بار جب دوسرا کبھی اختلافی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ سمجھو کہ وہ امیر ہیں، آپ ان کے سامنے دب جاؤ. بات نصوص کی نہیں ہے، اگر اجتہادی وغیرہ مسائل ہیں یا کوئی دوسرا مسئلہ ہے، تطاوعا یہ ایک دوسرے کو، یعنی تطاوع یہ تفاول کے لحاظ سے جی جس میں دونوں طرف سے ہوتا ہے جی. تطاوعا ولا تختلفا، آپ اختلاف کرو گے آپ کی حیبت معاشرے میں نہیں رہے گی، آپ معاشرے کے افراد آپ کو ہلکے ملیں گے، آپ کی باتوں کو بھی ہلکے ملیں گے، کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی، نہ علم کی نہ اہل علم کی. علماء کا باہمی اجتماع ضروری ہے، علماء کا آپس میں مل جل کر رہنا یہ ضروری ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تطاوع کی شرح کرتے ہوئے کہا توافقا فی الحکم ولا تختلفا لأن ذلك يؤدي إلى اختلاف أتباعكما. سبحان اللہ، یہ نقطہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا. آپ خود اختلاف ہوں گے، معاشرہ بھی 2 میں بٹے گا، تعصب پیدا ہوگا، 2 گروپ بن جائیں گے، پھر نہ معاشرے میں اختلاف. کہا ابن حجر رحمۃ اللہ نے توافقا فی الحکم ولا تختلفا لأن ذلك يؤدي إلى اختلاف أتباعكما فيفضي إلى العداوة ثم المحاربة. اللہ اکبر. یعنی صرف تعصب پہ ہو گئی، یہ ہمارے شیخ ان کی بات صحیح، ان کی بات غلط، میری بات سر ان کا کچھ بھی نہیں، صرف یہاں تک بات نہیں رکے گی، بلکہ کیا ہوگا؟ آپ دلوں میں دشمنی ہوگی. ثم المحاربہ، یہ شر پہ شر، الخلاف شر. یہ چیز نہ ہو، یہ چیز معاشرے میں بعد میں آتی ہے. کہاں سے پنپتی ہے؟ جب علماء خود مختلف، علماء خود ایک دوسرے کا رد کر رہے ہیں. اختلافی مسائل ہیں لیکن ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، اسی مسئلے کو بنیاد بنا کر دوسروں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، تربیت ایسی کی جا رہی ہے اپنے متبعین کی یا اپنے ماننے والوں کی. اگر یہ اختلاف ایسا ہوگا تو پھر
ثم المحاربہ، معاشرہ مجتمع نہیں رہے گا بلکہ محاربہ، ایک دوسرے سے لڑنے جائیں گے تو تعصب کی غلط مثالیں ہوں گی۔ اب میں کہہ رہا ہوں علماء کا اتحاد کیوں ضروری ہے، یہ قرآن حدیث سے میں نے نصوص پیش کیے علماء کے اتحاد کی طرف سے۔ علماء کے اتحاد، علماء کا متحد رہنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ سب کے فتوے ایک ہوں، سب کی بات ایک ہو، نئے جو الگ الگ مستجدات، نئے زمانے کے لحاظ سے جو نوازل کہتے ہیں، نوازل ایسے احکام جس کا شریعت میں کوئی واضح حکم نہیں ہے، اس تعلق سے اگر ہماری باتیں غلط ہیں، معاشرہ خود مضطرب رہے گا، کنفیوز رہے گا، کس کی بات مانیں، ان کی بات مانیں، ان کی بات مانیں، کس کی بات پہ عمل کریں، مختلف رہے گا، معاشرے میں ایک اطمینان نہیں رہے گا۔ لیکن اگر معاشرے میں بات جانے سے پہلے اگر علماء خود متفق ہو کر کہ اس مسئلے میں انشاءاللہ اس وقت ہم یہ بات کہیں گے تو عوام مطمئن رہے گی، دین پر عمل، کس بات پر عمل کروں، کون سی بات صحیح ہے، یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ خود الگ الگ علماء الگ الگ فتویٰ دے رہے ہیں، خود خاندان میں اختلاف ہو جائیں، دو بھائی ایک بھائی اس پہ ان کے قول پہ عمل کر رہے ہیں، دوسرے بھائی ان کے قول پر عمل کر رہے ہیں، خود گھر میں اختلاف ہو جائے گا، پھر اختلاف بڑھتے معاشرے میں اختلاف، جس کی طرف ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے۔ میرے الفاظ دیکھیے، توحید ہوا، فکری رہنمائی ایک ہوگی۔ جیسے سعودی عرب میں ہے، سعودی عرب میں اگر مثال کے لحاظ سے دینا چاہیں، بڑے علماء ہیں، لیکن کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، سب کیا کہیں گے؟ ابھی حیات کبار العلماء کے قول کا انتظار کرو، ان کے بات کا انتظار کرو، ان کی رائے کا انتظار کرو، کوئی اپنی طرف سے نہیں دینے لگ جاتے۔ حالانکہ الحمدللہ وہ ہیں، اجتہاد کے بھی لائق ہیں، ان کے بھی اپنے متبعین ہیں، وہ بھی بڑی کتابوں کی شرح کرتے ہیں، لیکن بات جب ابھی کوئی نازل آ گیا ہے، کوئی نیا حکم آ گیا ہے، کوئی نیا مسئلہ آ گیا ہے جس کا حکم بھی معلوم نہیں ہے، تو وہاں پہ کوئی عالم، بڑے سے بڑے علماء جسارت نہیں کرتے ہیں کہ اس میں یہ مسئلہ ایسا ہے، مسئلہ ایسا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، انتظار کرو، حیات کبار العلماء کے فتوے کا انتظار کرو۔ اب وہ الحمدللہ میٹنگ بیٹھے گی جس میں الحمدللہ حیات کبار العلماء جو سعودی عرب کی جو علماء کمیٹی ہے، ان لوگوں نے کئی معنی سے اس کو ترتیب دی ہے، کئی معنی سے، یعنی اس میں مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، فقیہ میں چاروں طرح کے فقہا، چاروں مذاہب کے فقہا ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اجتماعی امور کے ماہرین ہوتے ہیں وہ سب اس میں ہیں، سب چیزوں پہ غور کیا جاتا ہے، پھر ایک فتویٰ آتا ہے۔ الحمدللہ معاشرہ متحد، سعودی معاشرہ متحد ہے، وہاں پہ کس پہ عمل کرنا ہے، کیا عمل نہیں کرنا ہے، میرا شیخ تیرا شیخ، اس طرح کی وہاں پہ کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ اتحاد کی برکت ہے، یہ اتحاد کی برکت ہے۔ جب علماء متحد تھے، جب ہمارا اپنا وزن تھا، ہماری ہیبت تھی، امت کی تاریخ پڑھ لیجئے، علماء ہی اصل قوم کے رہبر ہوتے تھے، عوام ہر مسئلے میں علماء کی طرف پلٹتی تھی، لیکن جب ہم میں خود اختلاف ہو گیا، پھر ہم نے اپنا وزن گنوا لیا، تو پھر یہ چیز جو ہمارا حل ہو چکا ہے، جو علماء کی جو ناقدری اس زمانے میں ہو رہی ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایک آدمی ہے کہ ان کو پوچھ رہے ہیں تو الگ بات، ان کو پوچھ رہے ہیں تو الگ بات، پھر حالانکہ ہونا چاہیے وہاں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں حکومت ہے جو تنظیم کرتی ہے، لیکن کیا ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے پاس ایسے کچھ اختیارات نہیں ہیں، یا اس طرح کے کچھ لجنہ وغیرہ نہیں ہیں، یا انشاءاللہ یہ کام ہماری جماعت کر سکتی ہے؟ لیکن میرا جو موضوع ہے باہمی اجتماع، میں اس کے تعلق سے بات کر رہا ہوں۔ اگر علماء متحد ہوتے ہیں تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کے فوائد الاجماع، معاشرہ ایک بات پہ رہے گا، ایک فکر پہ رہے گا، الگ الگ فتووں پہ عمل نہیں ہوگا، خلافات دور ہوں گے، اور علماء کی کھوئی ہوئی، علماء کا کھویا ہوا مقام، ان کی ہیبت واپس آئے گی انشاءاللہ۔ یہ چیز ممکن ہے، جیسے ابھی استسقاء کی نماز کا مسئلہ آتا ہے، ہمارے ہاں ایک ہی شہر میں خود جتنے مدارس جتنے مساجد ہیں، مساجد متولیہ مختلف کریں گے نہیں کریں گے، اچھا کوئی اپنے لوگوں کو لے کے جا کے کر دیا، اپنے لوگوں کو، اپنے متبعین کو انہوں نے اعلان کر دیا کہ نہیں بھائی ہم کر رہے ہیں، انہوں نے وہ گئے اور چلے گئے، اور دوسرے محلوں والوں کو خبر نہیں ہے۔ کیا استسقاء کی نماز کا یہی شریعت میں مطلوب ہے؟ یا ایک استسقاء میں ہوتا ہے الصلاۃ جامعہ، یہ اس کا تعلق اجتماعیت سے ہے، سارے شہر کے لوگ سارے گروپ رہتے ہوئے جائیں، یہاں پہ کوئی کر رہے ہیں دوسرے نہیں کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ شریعت
کے جو شریعت کے مقاصد ہے اس سے چیز ہٹی ہوئی ہے، اس سے چیز ہٹی ہوئی ہے۔ ایسے ہی کبھی کبھی مسئلہ آ جاتا ہے دعائیں قنوت کا، قنوت نازلہ، بد دعا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کوئی کر رہے ہیں کوئی نہیں کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ان کو لعن کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ہیں ان کو برا کہا جا رہا ہے، دونوں میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف کی چیزیں بہتر اچھی نہیں ہیں، یہ اختلاف کی چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ اگر علماء متحد ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ بے شمار ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ اب میں سلف سے کچھ مثالیں پیش کر رہا ہوں اجتماع الکلمہ کی۔ سلف، صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، اس کے بعد ہمارے ائمہ، یہ صرف اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے، اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے کہ معاشرے میں پھوٹ نہ پڑے، یہ ایک ایسے دوسرے ایسے عالم کو جن کا ان کا کسی مسئلے میں یا مسائل میں اختلاف ہے برداشت کر لیتے تھے، علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن ان کا احترام، ان کی ضیافت، ان کی قدر یہ ضرور کیا کرتے تھے کہ معاشرے میں ہمارے اختلاف کی وجہ سے نفرت نہ پھیلے۔ اس کی ایک مثال ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام احمد بن امام اہل سنہ، یہ لقب ایسے ہی نہیں ملا، امام اہل سنہ۔ ان کا قول دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ لم يعبر الجسر الى خراسان مثل اسحاق جیسا بلند مرتبہ والے محدث ابھی تک خراسان میں نہیں آئے۔ پہلے انہوں نے اسحاق بن راہوی کی فضیلت بیان کی، پھر کہا وَإِن كَانَ يُخَالِفُنَا فِي أَشْيَاءٍ، لیکن بہت سارے مسائل میں ہمارا ان کا اختلاف ہے، بہت سارے مسائل میں ان کا اختلاف ہے، لیکن میں یہ بات ببانگ دہل کھل کر برملا اس کا اظہار کروں گا کہ خراسان میں آج تک اسحاق سے بڑھ کر بڑا عالم نہیں آیا، اگرچہ میرے ان کے اختلافات ہوں۔ پھر کہا انہوں نے فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يَزِلْ يُخَالِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، لوگوں میں تو اختلاف ہوتا ہی ہے، اختلاف لوگوں میں ہوتا ہی ہے، شروع زمانے سے بھی اختلاف رہا ہے، رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کا اسحاق سے بھی میرا اختلاف ہے، لیکن چونکہ ایک عالم ہے، ان کی منزلت مجھ کو معلوم ہے، ایک عالم ہی عالم کی قدر جان سکتا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ خراسان میں اسحاق سے بڑھ کر کوئی عالم آج تک نہیں آئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، بار بار اس میں اہل علم کے گروپوں میں آتا رہتا ہے۔ یونس الصدفی یہ کہتے ہیں ما رأیت عاقل من الشافعی ناظرته یوما فی مسئلہ، میں امام شافعی سے جیسا بردبار، غصے کو پی جانے والا، اپنے غصے پر قابو رکھنے والا، میں نے امام شافعی سے اپنے غصے پر قابو رکھنے والا یا اپنے غصے کو دبانے والا اس سے زیادہ نہیں پایا۔ ہوا کیا؟ ناظرته یوما فی مسئلہ، ایک مسئلے میں میری ان کی بہت بحث ہو گئی۔ ناظرہ کا جلس بتا رہا ہے کہ اس مسئلے میں ان کی اچھی خاصی بحث ہو گئی۔ ثم افترقنا، یہی بحث تھی، ابھی آپس میں کچھ پھر اس کی تلافی یا پھر آپس میں ملے نہیں تھے کہ اسی بحث کرتے کرتے ہم جدا ہو گئے، اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ولقینی، پھر کچھ دنوں کے بعد میری ان سے ملاقات ہو گئی۔ فاخذ بیدی، یعنی امام شافعی نے سمجھا ہوگا کہ اسی بحث کی وجہ سے یونس مجھ سے دور ہو گئے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ آ کے پکڑا، ثم قال، کہا ایک حکمت کی بات کہا یا ابا موسیٰ الا یستقیم ان نکون اخوانا وان لم نتقی فی مسئلہ، کیا شریعت میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے کہ ہم بھائی باقی رہ سکتے ہیں اگرچہ ہمارے اندر اختلاف ہے، میں نے آپ کی بات نہیں مانا، آپ نے بھی بات نہیں مانی، میرے اپنے دلائل ہیں، آپ کے اپنے دلائل ہیں، لیکن پھر بھی ہم بھائی بن کر رہ سکتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، یہ علمی اختلاف اپنی جگہ، میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، آپ میری بات مت مانیے، آپ کے اپنے دلائل ہیں، آپ کے اپنے استدلال آتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم پھر بھی ہمارا ایک دوسرے کے لیے دل صاف رہے، میرے دل میں میرے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے دل میں ہمارا احترام باقی رہے۔ سبحان اللہ، یہ جب میں چیزیں پڑھ رہا ہوں، مجھے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بات بار بار یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ علماء کے اختلاف سے معاشرہ جنگ میں بدل جاتا ہے، صرف عداوت نہیں، دلوں کی دوری نہیں، یہ کیونکہ ہر عالم جب بھی رہیں گے ان کے کچھ ان کی قدر کرنے والے رہیں گے، ضرور رہیں گے۔ جب عالم اختلاف ظاہر کرے اور اس اختلاف کے بعد کسی عالم کے بارے میں کسی مجلس میں بات کرے تو بات بڑھتے بڑھتے دلوں کی دشمنی، دلوں کی دوری، پھر جنگ ہوتی۔ یہ شاید یہ علماء اس کو سمجھتے تھے کہ علماء کا مل کر رہنا ضروری ہے، علماء میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے،
علماء آپس رہیں گے، معاشرہ متحد رہے گا. یہ امام شافعی کی بات جو ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس پہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں اپنے طرف سے ایک تعلیق لگائی. جیسا جب بھی کوئی اہم بات ہوتی ہے تو امام ذہبی اپنے بہت ہی امام ذہبی کی باتیں ذہبی ہوتی ہیں، ان کی تعلیقات ایک وزن رکھتی ہیں، بہت معنی خیز ہوتی ہیں. انہوں نے کہا هذا يدل على كمال عقل هذا الامام وفقه نفسه. بولتے ہیں کہ امام شافعی کا اختلاف کے باوجود یونس صدفی کو جا کر ہاتھ پکڑنا، پھر کہنا کہ ٹھیک ہے بھائی ان اختلاف اپنی جگہ پر لیکن ہم متحد رہیں گے، ہمارے ایک دوسرے کے دلوں میں ایک کا احترام باقی رہے گا. کہا کہ یہ بات جو انہوں نے کہی ہے یہ امام شافعی کی عقل میں پختہ ہونے، نفس پر قابو پانے اور بری صفتوں سے دور ہونے میں کتنے کمال و فائز تھے، اس کی یہ چیز دلالت کرتی ہے. اس زمانے میں بھی کہا جاتا ہے کہ شیخ بن باز اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان بہت سارے اختلافات، لیکن جب وہ ریاض کو آ رہے ہیں شیخ حمود التویجری سب سے نہیں، اب شیخ البانی اگر ہیں تو میرے اپنے خیال سے وہاں پہ بہت سارے لوگ پہنچتے ہوں گے کہ شیخ کی ضیافت ہم کریں، شیخ کی ضیافت ہم کریں، شیخ ہمارے ہاں رکیں، ہم ان کے انتظام کریں گے. لیکن حمود التویجری کہتے ہیں کہ بڑے عالم دین ہیں، میں ہی ان کا مضیف ہوں، میں ہی ان کا میزبان ہوں. اختلافات اپنی جگہ پر لیکن وہ کرتے تھے، معاشرے کو دکھتا تھے کہ ہم علماء متحد ہیں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ مشائخ، یہ سارے بڑے بڑے نام ہیں جی. یہ جو ابھی تک جتنے نام میں نے بولا، امام مالک ہوں اور امام شافعی ہوں اور اس زمانے کے شیخ بن باز اور شیخ البانی صاحب، یہ دیکھیے ان کا جو اللہ نے نام زندہ رکھا ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، ایک آیت انبیاء کے تعلق سے ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نام زندہ رکھتا ہے ان کی دل کے اخلاص، وہ اللہ سے کتنے زیادہ قریب تھے اور قریب سے بڑھ کر کتنے مخلص تھے. اللہ ہی کے لیے کرنا، اخلاص اور نصح للمسلمین، مسلمانوں کی خیر خواہی، یہ چیزیں نے ان کو آگے بڑھایا. ان چیزوں نے ان کو جو امامت کا رتبہ جو ملا ہے، جو آج ہم مجلس میں بیٹھ کر ان کا نام ایک احترام سے لیتے ہیں، ان کے لیے رحمہ اللہ، اور دوسرے جو ان کی محبت ہمارے دل میں رچی بسی ہے، یہ جو اللہ کے ساتھ وہ جو سچے تھے، صدق تھے، صادقین. صدق کا لفظ شریعت میں بہت گہرا ہے. اور پھر جو وعلی الصلاۃ الذین خلفوا کے بعد آیا ہے صادق کا لفظ، وعلی الصلاۃ الذین خلفوا جی کونوا مع الصادقین. یہ صدق اگر سمجھنا ہے تو یہ علی الصلاۃ الذین خلفوا، چاہتے تو کیا کیا بول کے کر سکتے تھے لیکن ڈٹے رہے، جمے رہے. صدق کا لفظ بہت گہرا ہے. اللہ کے ساتھ صادق تھے، سچے تھے، جس کی بنا پہ اللہ نے نام زندہ رکھا. اصل اس وجہ سے میں نے اس کا ذکر کیا کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں کئی جگہ منتقل ہوتے رہے. وہ ایک جگہ نہیں تھے، ان کا نام تو بعد میں بہت زیادہ پھیلا ہے، ورنہ شروع میں وہ ایک عالم ربانی، ان کے درس میں کہتے ہیں کہ صرف ایک آدمی بیٹھتے تھے، کبھی 2 آدمی بیٹھتے تھے. کلاس میں طلبہ ان کے درس سنتے نہیں تھے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ انہوں نے سچا رکھا. تو جب اللہ نے ان کا نام اونچا کرنا تھا اونچا کیا. ان کے بارے میں جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں علماء کے اجتماع کے تعلق سے، یہ جس شہر میں ان کو مقرر کیا گیا، شیخ بن باز رحمۃ اللہ نے سب سے پہلے کوشش کی کہ ان کے اس علاقے کے، اس شہر کے علماء کا ایک اجتماع مقرر کرے. ان کو مہینہ علماء کو جمع کرتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، ایک دوسرے کو لگاتے، علماء کو جوڑا، علماء کی مجلسیں بنائی، علماء سے خط و کتابت کرتے تھے. بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت پہ الحمدللہ بہت ساری کتابیں آئی ہیں. بعض کتابیں صرف ان کے علماء سے مراسلت، ان کے خطوط کیا تھے، وہ خطوط میں کیا ذکر کرتے تھے، کس طرح کی باتیں ان کی ہوتی تھی، علماء سے خاص تعلق تھا. یہ خط میں پڑھ رہا تھا کہ ایک صاحب کا ایک خط آیا، انہوں نے اپنے علاقے میں کسی ایک دعوتی کام کا ذکر کیا. شیخ بن باز کے پاس وقت نہیں تھا، جواب نہیں دے پائے. 10 دن کے بعد ان کو یاد آیا تو پھر انہوں نے ان کے لیے شاباشی کا اور برکت کی دعا کا انہوں نے خط لکھا اور کہا کہ مجھے معاف فرمانا، میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن جس کار خیر کی طرف آپ نے ہمیں اشارہ کیا ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ میں اس کا علم مجھے ہو اور میں خاموش رہ جاؤں. علماء سے خط و کتابت دینی معاملات میں یہ جاری تھا. اس کے الحمدللہ اور بہت سارے مثالیں ہیں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک آتا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں موجود جو بڑے بڑے علماء تھے، ہر ایک کی خوبی، ہر ایک کی صلاحیت کو جانا
اور ان کو جس کی جو صلاحیت تھی، جس کی تفسیر میں ہے، جس کی حدیث میں ہے، جس کی فقہ میں ہے، جس کی تاریخ میں ہے، ان کے مشہور پہ ان کو لگا دیا. یہ علماء کا باہمی اجتماع وہ بڑی مبارک ذات تھی، مبارک شخصیت تھی. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، یہ اجتماع کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، آخری بات بول کر میں اس کو ختم کرتا ہوں. علمی محاضرات، ہم علماء جمع کبھی اسی طرح کے موضوعات پر گفتگو ہو، کیونکہ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. کبھی کیا ہوتا ہے، صرف درس و تدریس میں ہوتے ہوئے کبھی صرف نحو پڑھا رہے ہیں، کبھی صرف سر پڑھا رہے ہیں، اور کبھی کیا ہے، ہم صرف امامت میں لگے ہوئے ہیں، خطبات ہمارے صرف معاشرتی امور پر ہو رہے ہیں. لیکن ہمیں اپنی ضرورت ہوتی ہے تزکیہ نفس کی. تزکیہ نفس یہ جو ماہر علماء کرام ہیں ان سے بیٹھ کر ان کے سامنے ذانوۃ المستحق کر جو اس فن میں ماہر ہوں، ترغیب و ترہیب اور باب الرقاق وغیرہ، ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم سچے ہوں گے اللہ ہماری زبانوں میں تاثیر ڈالے گا. اگر ہماری خود اصلاح ہو چکی ہے، ہمارا اپنا تزکیہ ہو چکا ہے، تو ہماری باتیں بھی مؤثر ہوں گی. ورنہ یہ کہ اگر ہمیں یہ تدریس، یہ امامت، یہ خطابت بطور وظیفہ کر رہے ہیں، تقریریں تو بہت اچھی ہوں گی، لیکن وہ اثر ہو اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ اگر ہم نے اپنا تزکیہ کر لیا، ہم نے اللہ کی محبت اپنے دل میں اگر بٹھا لی، دین کی خدمت ہم سچے طور سے کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری باتیں اثر انداز ہوں گی. محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ محدثین ایک دوسرے سے ملتے جلتے صرف اس غرض سے ملتے کہ ہم احادیث کا مراجعہ کے لیے ملتے، مذاکرہ کے لیے ملتے، معارضہ کے لیے ملتے. معارضہ یعنی جس کو ری چیک کہا جاتا ہے اس کے لیے ملتے، تتبع المتابعات کے ملتے، سفر اور رحلہ کے لیے ملتے. لیکن ان کے پاس ایک نظام تھا یہ باہمی اجتماع کا. کچھ مقامات پر اس طرح کی جو علماء کی اجتماع کیا، اس طرح کی کمیٹیاں ہیں. مجھے ایک معلوم ہے میسور کے علماء کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ الحمدللہ وہاں جتنے علماء ہیں، وہاں کے علماء کے مہینہ اجتماع ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. ان کا ایک سسٹم، ایک نظام ہے. ایسے ہی یمین نور کے علماء کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ الحمدللہ وہاں کے علماء کی کمیٹی ہے، علماء کی خاص اپنی کمیٹیاں ہیں. اور پھر الحمدللہ اللہ ان ملاقاتوں میں برکت ڈالتا ہے، ایک دوسرے کی اصلاح ہوتی ہے، حالات کی خبر ہوتی ہے، شہر میں کیا چل رہا ہے، کن موضوعات کی زیادہ ضرورت ہے یا کیا ہو رہا ہے. ہم امام ہیں، امام صرف امام نہیں ہوتا ہے، امام کا لفظ گہرا ہے شریعت میں. امام صرف مسجد کے حد تک امام نہیں ہوتے ہیں. اگر محلے کی خبر ہے، محلے کے حاجات کی خبر ہے، یہ بھی اس کی امامت میں آتے ہیں. اگر امام کا لفظ وسیع یہاں سے دیکھا جائے، ہم نے سعودی عرب میں دیکھا ہے، وہاں کی حکومت امام کو ذمہ داری دیتی ہے محلوں کی. محلے میں کون غریب ہے اور کون محتاج ہے، کن کو کیا تقسیم کرنا ہے، امام کے پاس لایا جاتا ہے. امام کی جب تک سگنیچر نہیں ہوتی ہے کہ ہاں یہ مساعدے کی محتاج ہے یا نہیں ہے، یہ آدمی نمازی ہے یا نہیں ہے، اور حقیقت میں محلے میں ان کا کیا ہے، تو یہ انشاءاللہ ہماری چیزیں ہو سکتی ہیں. اور پھر میں اجتماع کے تعلق سے بہت سی باتیں تھیں، لیکن یہاں پر بس آخری بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کی، جس کو البانی صاحب نے صحیح قرار دیا، ید اللہ علی الجماعہ، جماعت خیر ہے، اختلاف شر ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنے، ایک دوسرے کا مقام جاننے اور ایک دوسرے کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.